خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30 ہے. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہو نا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا یا کوئی اور بیماری آ گئی دھڑام سے ایسی کی تیسی، تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا بیڑا غرق. بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے. بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا. تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا، اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں، صرف سوال ان میں بچ جائیداد ہیں، 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. لگتا ہے اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا. اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا، ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا، یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا، باقی سارا ماموں کو ملے گا، اگر باقی لوگ نہیں، بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ تم کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شبیہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے
ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے یہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکا دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکا نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ کراؤں, لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا رہائشی کراؤں یا نہیں. اس کا میٹرک ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے گھر سے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں, اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائشی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے. ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں ہی گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان, لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا, مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑی کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے, ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہو, اطمینان ہو, تو وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں. ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے مدرسے میں, اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے, مدرسے میں بھی بگڑتا ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے. اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے, اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے, اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو میرا خیال یہ کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں, شروع میں صبح آنے جانے والا. جب 1-2 سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا پھر رہائشی کروا دیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یا 2.25 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا, اس طور پر کہ ہر ایک کو 2.25 کلو گندم ملے, یا اس کی قیمت یعنی 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دے, تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بعض علماء 2.25 کہتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک غریبی کو دینا تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دے. کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھلائے. اور یہ ہے کہ ایک دن میں ہی 10 غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے, پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے, پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے, وہ اس طرح سے کفارہ ادا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.